بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسامہ احمد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ امت ڈیجیٹل۔ ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں جس طریقے سے آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز پر اپنے پیار اور محبت کا اظہار دکھایا، آپ نے ہماری ویڈیوز پر کامنٹ کیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیے اور بلا تعطل آپ ہماری ویڈیو کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں لوگوں کے دماغ اور دلوں میں وہ گردش کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں محرم الحرام میں۔ ایک کہتا ہے کہ ہمارے حسین، ہمارے علی، دوسری طرف دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عمر، ہمارے عثمان۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم فرقہ پرستی سے نکل کر ایک امت بن کر رہیں اور ہم کہیں کہ حسین بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، ابو بکر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، یہ ساری ہماری آنکھوں کے تارے صحابہ اکرام ہیں۔ ہم تعفن اور ان تمام تر چیزوں سے نکل کر، تعصب سے نکل کر، فرقہ واریت سے نکل کر جب ایک امت بن کر رہیں گے تو تب جا کر ہم ایک بہترین اور زبردست معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہم 9 اور 10 محرم، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، محرم الحرام، واقعہ کربلا اور ان تمام تر معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے، اور آج ہماری اس چینل پر پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ احمد محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم، الحمدللہ، فرسٹ کلاس۔ آپ سنا آپ خیریت سے؟ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے یوتھ امت جو ڈیجیٹل ہے، اس چینل کا ہمارا آج پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور پہلے پوڈ کاسٹ کی شروعات ہماری آپ سے ہو رہی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور پہلی ہماری یہ پوڈ کاسٹ شروع ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو موضوع سخن ہے، موضوع گفتگو ہمارا ہے وہ محرم الحرام کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے، جو ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں کوئی سوالات بتائیں، تو انشاءاللہ وہ جو بھی عالم دین ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ ہم ان سے سوال پوچھیں گے اور ان کے آپ کے مختصر جواب دیے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس بہت سارے سوال آئے، اس میں سے اگر ہمارے پاس وہ واقعہ کربلا کا مختصر پس منظر کیا ہے، اس کو ذرا روشن کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ واقعہ کربلا ایک انتہائی المناک واقعہ ہے، واقعہ ہو کے گزرا ہے، جو جب ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ ایسا ایک یعنی کہ انتہائی المناک اور عبرتناک واقعہ ہے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخ کی کافی ساری کتب ہیں جن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑا لمبا چوڑا یہ واقعہ موجود ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ یعنی اگر پورا کا پورا واقعہ بیان کیا جائے تو بڑا لمبا طویل واقعہ ہے یہ۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ تاریخ کی کافی ساری کتب ہیں جس میں طبری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، الکاملہ، ابن الاسیر، اس کے علاوہ اور کتب ہیں جن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والوں نے کافی سارے خطوط بھیجے کہ ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو کافی سارے خطوط، اتنے خطوط بھیجے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 تھیلے، 2 بیگ خطوط کے باقاعدہ جمع ہو گئے، اتنے خطوط آئے۔ اور جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا کوفہ جانے کے لیے، تو صحابہ کرام نے منع کیا، دیگر صحابہ کرام نے، کہ آپ نہ جائیں وہاں پر، کیونکہ یہ لوگ، کوفہ والے لوگ، یہ پہلے کبار صحابہ کرام سے دغا کر چکے ہیں، دھوکہ کر چکے ہیں۔ عمر فاروق کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو یہ ان کا شیوا، ان کا یہ معاملہ ہے دھوکہ کرنا، یہ دھوکہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو ان سے وفا نہیں ملے گی، دھوکہ ہی ملے گا، وفا نہیں ملے گی، تو لہٰذا آپ وہاں پر نہ جائیں۔ صحابہ کرام نے منع کیا، لیکن پھر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اعتماد کیا، اعتبار کیا، اور وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے روانہ ہوئے تو راستے میں ہی پتہ چلا کہ
کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جن کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن پھر آگے چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب جب ایسی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں واپس پلٹنا ہی زیادہ بہتر ہے، آگے جانا نہیں چاہیے، جس پر کچھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہی کچھ نے کہا کہ نہیں، اب جو ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، جن کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم لہٰذا واپس نہیں پلٹیں گے۔ بہرحال پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر آگے جاری رکھا، اور یہاں سے عبداللہ بن زیاد ابن زیاد نے یہاں پر کوفہ والوں نے ایک سازش بنا رکھی تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، ان کا لشکر اب پہنچنے کے قریب ہی تھا، تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، وہاں پر روک دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری سیاست تھی، یہ ساری چال تھی ابن زیاد کی، یعنی کوفہ والوں کی۔ ابن زیاد جن میں سر فہرست جو ہیں وہ ابن زیاد ہے، جی ابن زیاد، سارا معاملہ ابن زیاد کا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے سپاہی ہیں، جو اس کے فوجی ہیں، جو اس کے ساتھی وہ شامل ہیں۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے وعدے یاد دلائے کہ دیکھو آپ لوگوں نے یہ اس طریقے سے یہ خطوط بھیجے ہیں ہماری طرف کہ ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ جب اتنے سارے خطوط، تو انہوں نے خطوط کا انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کی طرف کوئی خطوط بھیجے ہی نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے خطوط کا انکار کر دیا، انکاری ہو گیا، انکار کر دیا کہ ہم نے خطوط آپ کی طرف بھیجے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیگ نکالے، 2 بیگ نکال کر ان کے سامنے رکھے، کہا کہ یہ دیکھو، یہ 2 بیگ ہیں پورے خطوط کے بھرے ہوئے، یہ سارے خطوط آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، یعنی کوفہ والوں کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم نے خطوط بھیجے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال پھر کسی بھی طریقے سے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ خطوط بھیجے تھے انہوں نے۔ 2 تھیلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھرے ہوئے تھے، خطوط بھیجے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ مکر گئے، اور ان کی جو چال ہی تھی دغا کرنا، ان کا سسٹم پروگرام ہی تھا دھوکہ کرنا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم تو لڑنے کے ارادے سے ہی نہیں آئے، لڑنے کے ارادے سے ہی نہیں، ہاں ہم تو لڑائی کا سامان بھی نہیں لے کر آئے، لڑائی کے ارادے سے ہی نہیں آئے ہم، تو لہٰذا یہ لڑنا، خون خرابہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ کافی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایک لشکر ابن زیاد نے بھیجا حر کی زیر نگرانی میں، حر کی زیر نگرانی میں ایک لشکر بھیجا جو 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، 1000 لوگوں پر لشکر مشتمل تھا جو ابن زیاد نے بھیجا، جس کی نگرانی حر کر رہے تھے۔ کیا کی بات، ابن زیاد کا معاملہ یہ خودی تھا یا منافق؟ ہاں، عبداللہ بن ابن زیاد، اب اس کو باغی بھی کہا جا سکتا ہے اور منافق بھی کہا جا سکتا ہے، جبکہ یہودی ہونے کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل میرے پاس تو موجود نہیں ہے، مزید واللہ تعالی عالم۔ باقی منافق اور باغی تو یہ ظاہری طور پر ہے اور تھا، اور آج ہمارے نزدیک بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اور آج ہمارے نزدیک بھی یہی ہے آپ کا پوائنٹ۔ جی بالکل۔ تو 1000 لشکر بھیجا، اس لشکر کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کا جو امیر تھا یعنی حر، اس کو سمجھایا، لیکن وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو عظمت دے رہا تھا، یعنی اہمیت دے رہا تھا۔ حر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اہمیت دے رہا تھا، اور اس کی بات کو یعنی مقدم کر رہا تھا، اس کی عزت کر رہا تھا، حر اس کی عزت کر رہا تھا، اور باقاعدہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جہاں پر روکا گیا، وہاں پر روکے، وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا ہے، وہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے، اور حر کی جماعت نے حسین رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے وہاں پر، اور یہ کچھ معاملات اس طرح کے طے پائے۔ اس کے بعد پھر
ابن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا جو عمر بن سعد کی نگرانی میں، یعنی جس کے امیر عمر بن سعد کو بنا کر لشکر بھیجا، جو لشکر 4000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ 4000 سپاہیوں پر مشتمل یہ لشکر تھا جو ابن زیاد نے بھیجا عمر بن سعد کی امارت میں زیر نگرانی میں۔ یہ لشکر پہنچا جب، تو انہوں نے بھی، عمر بن سعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر باقاعدہ اس کی یعنی عزت کر رہا ہے، اتماع یعنی خدمت کر رہا ہے، ایک اچھا یعنی کہ ان کو جو ہے نا جواب دے رہا ہے اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ کون؟ عمر بن سعد، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں رکھیں کہ ایسا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، جو بات بنے گی تو اس حساب سے آپ، یا تو ہے یہ کہ اگر آپ ہمیں روکنا ہی چاہتے ہو ہر صورت میں تو پھر ہمیں چھوڑ دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بلانے کے باوجود آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے نہیں بلایا تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، لڑنے کی نیت سے ان کے خطوط دیکھ کر ہم آئے۔ یہ ہر کی 1000 کی فوج اور اس کے بعد عمر بن سعد کی فوج 4000 کا، پھر 4 جی کیوں بھیجا پھر اس کو؟ جب ایک طرف سے نیگوشیٹ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کہ بھائی ہم لڑنے نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی ٹریجڈی بعد میں ہوتی ہے اسلام کے طور کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ بالکل۔ تو اس کے بعد عمر بن سعد کو بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا، ان کو بھی کچھ بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے ابن زیاد کی طرف خط بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا یا تو ہمیں واپس جانے دو، یا پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم یزید تک پہنچے، اس سے ہم بات کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا کہنا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کرو، ہماری فرمان برداری کرو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو تم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ابن زیاد کے یعنی کہ یہ حکم تھا اپنے کمانڈروں کو، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہماری بات مانیں اور یزید کی بیعت کریں، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ہم یا تو واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں یا پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یزید سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ہم یزید سے بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں، جو بھی بات ہوگی، جو بھی طے ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ بات جب پہنچی ابن زیاد تک تو ابن زیاد بھی کسی حد تک مطمئن ہوا تھا، کہ چلو یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب یہاں سے ایک اور شیطان نمودار ہوا، شمر، یہاں سے یہ شمر شیطان نمودار ہوا، اس نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو بالکل ایسے سمجھے کہ بجھ چکی تھی، بھڑکتی ہوئی آگ جو بالکل بجھ چکی تھی، دوبارہ اس آگ کو بھڑکا دیا اور ابن زیاد کو آ کے بھڑکایا، یہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا، اس طرح نہیں، یعنی اس طریقے سے آ کے بھڑکایا اس کو، کان بھرے بھڑکایا ابن زیاد کو، تو ابن زیاد دوبارہ اس میں آ گیا، اپنے تیش میں آ گیا اور تکبر میں آ گیا، دوبارہ خطوط بھیجے عمر بن سعد کی طرف کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، حسین کو کہو یا تو ہماری بات مانے، یا اگر ہماری بات نہیں مانتا ہے تو پھر یزید کی بیعت کرے، ہماری بات مان کر یزید کی بیعت کرے، اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا، یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو پھر اس کا بالکل محاصرہ کیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو لے جایا جائے ایسے میدان میں جہاں پر نہ کوئی پانی ہو، نہ کوئی سائے دار کوئی چیز ہو، یعنی سائے دار کوئی درخت ہو، یعنی ایسے سمجھیے کہ خطرناک قسم کی جگہ ہو، جہاں ریگستان، جہاں پر ایسے سمجھے کہ لوگ پانی کے گھونٹ کے لیے ترستے ہوں، ایسی جگہ پر اس کو محصور کر لیں، گھیرا کر لیں اس کا۔ تو ایسے موقع پر بھی جب عمر بن سعد نے یہ حکم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اب یہ میری مجبوری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں معصوری کرنا چاہتے ہو
تو پھر ایسا ہے کہ اب فلاں جگہ ہیں، 3 جگہیں خاص ایسی تھی جن کے متعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ ان جگہوں کی طرف ہمیں بھیج دو، تو ہم وہاں پر ہاں ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر۔ کہا کہ نہیں، حکم ہے کہ ایسی جگہ پر ٹھہرانا ہے جہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پر کسی قسم کا کوئی سائے دار کوئی چیز نہ ہو، یعنی کہ ایسا سمجھے کوئی درخت نہ ہو، کوئی دانہ نہ ہو، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو، ایسی جگہ پر ان کو رکھیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے یعنی کہ محاصرے کے اندر ہیں، وہ جہاں پر جیسے چاہتے ہیں، خیر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آ رہے ہیں، اور کوفہ کے اندر نینوا کا علاقہ ہے، ایک نینوا کوفہ کا ایک علاقہ ہے نینوا۔ اس نینوا کے اندر ایک میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس میدان کو کربلا کہا جاتا ہے۔ میدان کربلا نینوا کے علاقے میں، کوفہ کا علاقہ ہے نینوا، اس نینوا کے علاقے کے اندر میدان ہے ایک، اس میدان کا نام ہے کربلا۔ اب یہ میدان ایسا میدان ہے جس میں پانی کا گھونٹ تک نہیں ملتا، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں نا، وہ پیاس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی پرندہ وہاں پر ہو تو تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا خطرناک قسم کا یہ میدان ہے، کربلا کا میدان، جہاں پر سائے دار کوئی چیز نہیں، کوئی درخت، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ایسا ایک میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، وہاں پر روکا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پہنچے ہیں ایک یکم محرم الحرام کو، یکم محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، محاصرہ کیا گیا ہے، محاصرے میں رکھا گیا 9 محرم تک، 9 محرم الحرام تک، 9 دن تک رکھا گیا۔ اور 9 دن کے بعد پھر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا 9 محرم الحرام کو۔ سیدنا حسین، اب یہ 5000 کا لشکر ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر وہ کتنے افراد ہے؟ 72 لوگ، 72 لوگوں کے مقابلے میں 5000 کا لشکر، یہ تو بالکل ہی اگر بزدلی سے کہا جائے، بزدل سے بھی نیچے کی کوئی بات ہوگی اس میں تو، کہ آپ 9 دن تک بنا بھوک، مطلب بنا پانی کے، بھوک پیاس، اور ایسی جگہ پر آپ رکھتے ہیں کہ جہاں پر سایہ تک نہ ہو۔ آپ نے اتنا ظلم کیا کہ لعنت ہوا۔ بالکل یقیناً۔ تو 9 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ ہوا، یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن بیچاروں کو لڑائی کرنا آتی بھی نہیں تھی، اور اس میں کافی خواتین تھی، خواتین بھی شامل تھی، خواتین بھی تھی، اور اس میں کچھ چھوٹے بچے بھی تھے۔ اب یہ 72 جو لوگ تھے، ان میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی چھوٹے بچے بھی شامل ہیں جی، اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن بیچاروں کو لڑنے کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، لڑنا ہی نہیں آتا جن بیچاروں، اور ہتھیار بھی ایسے تھے کہ نہ کے برابر۔ اور دوسری طرف جو 5000 کا لشکر ہے، وہ ہتھیاروں کے ساتھ، وہ سامان کے ساتھ، اور وہ جنگجو لوگ ہیں، جنگجو کی سلطنت۔ بالکل۔ اور یہ حکم تھا ابن زیاد کی طرف، ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتا ہے اور یزید کی بیعت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو گھوڑوں کے ذریعے کچل ڈالو ان کو، روند ڈالو ان کو، گھوڑوں کے ذریعے کاٹ ڈالو ان کو۔ یہاں تک کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ اس کو کاٹ کے، اس کا گلہ کاٹ کے میری طرف لے آؤ، میری طرف پہنچا دو اس کا گلہ کاٹ کے۔ یہ ابن زیاد کا حکم تھا۔ تو 9 محرم الحرام کو یہ لڑائی ہوئی، لڑائی ہوتے ہوتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنا بھی لشکر تھا، چند خواتین کے علاوہ اور ایک بچے کے بیٹے کے علاوہ، سیدنا زین العابدین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین اور
ازواج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ایک اور ایک لخت جگر بیٹی ہے. یہ یعنی کچھ یہ خواتین ایک بچہ اور ایک سیدنا حسین، بس یہ رہ گئے، باقی پورا کا پورا لشکر شہید ہو گیا. لڑتے لڑتے انہوں نے اگرچہ لشکر بھی کم تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے باقاعدہ ایک حوصلے کے ساتھ 5000 کا لشکر تھا، لیکن پھر بھی حوصلے کے ساتھ لڑے. بالکل 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 حوصلے کے ساتھ لڑے. تو غیرت کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے. عرب معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیں تو خواتین اگر ہے تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے نا، مرد ان کے ساتھ موجود ہے، اور پھر آپ 9 دن تک ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لڑنے نہیں ہیں، ہم تو بات کرنے کے لیے ہیں، ہم تو تلوار کے لیے کردار سے بات کرنے کے لیے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے اخلاق سے بات کرنے کے لیے. بہت یہ ایک غم برا سال ہے. بالکل بالکل یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت دردناک واقعہ جس کا آپ نے بالکل ازالہ کیا اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا. شیخ صاحب بہت سارے سوال ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے، کیا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے کیا یہ صرف غم کا مہینہ ہے یا اصلاح کا بھی مہینہ ہے؟ میرے بھائی، یہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ ہم نے خود اپنی طرف سے بنایا. یہ غم کا مہینہ اللہ کے رسول نے ہمیں بنا کے نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے بنا کے دیا، نہ اللہ نے بنا کے دیا، نہ اللہ کے رسول نے بنا کے دیا غم کا مہینہ. یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، اس کو غم کا مہینہ ہم نے خود بنایا، اپنی طرف سے بنایا، اپنی طرف سے بنایا ہے. غم کا مہینہ حقیقت میں یہ غم کا مہینہ نہیں. ہاں البتہ یہ اصلاح کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے. حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں یہ محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے. اس حرمت والے مہینوں میں لڑائی بھی جائز نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اگر جنگ ہو، آپ پر کوئی حملہ کرے تو وہ بھی جائز؟ بالکل بھی جائز نہیں. حالانکہ اس مہینے کے اندر کفار، جب مسلمانوں اور کفار کے آپس میں لڑائی چل رہی ہوتی تھی نا، تو یہ جب جیسے یہ حرمت والا مہینے اسٹارٹ ہوتے تو کفار جنگ سے رک جاتے تھے. کفار جنگ سے رک جاتے تھے. یعنی یہ وجہ تو نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت والے مہینے کی وجہ سے بھی نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، ہتھیار نہیں لے کے گئے تھے ساتھ میں، اور دوسری طرف کو منافق لوگ جو کہ اپنے آپ کو شاید مسلمان بھی کہتے ہوں گے، اور انہوں نے جو ہے نا اس طریقے سے وہ حملہ کیا. تو شاید یہ تو ایک بہت بڑا آسانی اور بڑا زبردست آپ کا اس پر ہمیں جواب ہے کہ یہ حرمت والے مہینہ ہے اور یہ اصلاح کا مہینہ. اصلاح کا مہینہ، بالکل ٹھیک ہے. ایک صاحب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نواسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہہ کر بلایا ہے کافی مرتبہ. یعنی یہ نہیں کہہ کر بلایا کہ یہ نواسے ہیں یا نواسہ کہہ کر بلایا ہو، نہیں، بلکہ بیٹا کہہ کر بلایا. اور یہاں تک صحیح بخاری کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری خوشبو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری خوشبو ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ان سے محبت کرتے تھے، اس محبت سے محسوس یوں ہوتا ہے گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے. وہ آتا ہے نا کہ اللہ کی نماز پڑھتے تھے، پہ جاتے تھے تو حضرت حسن ان کے پاس ہوتے تھے آتے، تو یہ تو محبت تھی آپ علیہ السلام کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر پوری زندگی کو دیکھا جائے وہ ایک طرف ہے، لیکن یہ جو صرف سفر کوفہ تھا نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، سب کے لیے، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بڑی عمر کے ہوں، چاہے خواتین ہوں، سب کے لیے بڑا سبق موجود ہے. ایک تو اس میں یہ سبق موجود ہے
کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے خطوط بھیجے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اعتماد کیا. یعنی ایک مسلمان سمجھ کر اعتماد کیا نا, مسلمان سمجھ کر اعتماد کیا. کیونکہ یہ منافقی ایسا ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے ہیں اور اندرونی طور پر وہ کافر ہوتے ہیں. ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں تو یہ منافقی ایسا کرتے ہیں, دغا باز لوگ ایسا کرتے ہیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اعتماد کیا ان پر اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر, اور مسلمان بھائی پر اعتمادی کرنا ایک مسلمان کو. تو یہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیں ایک پیغام ملا کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان سمجھو اور اس پر اعتماد کرو. یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے یہ اپنے مسلمانوں پر آپ نے اعتماد کرنا ہے. لیکن سامنے سے مسلمان بھی حقیقی مسلمان ہو, ہاں حقیقی مسلمان ہونا چاہیے سامنے. اچھا, اور دوسری بات کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا, گھیرا کیا گیا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی, چھوٹے بچوں کو تکلیف دی گئی, لیکن اس حالت میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی, ایسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی. اندازہ لگائیں کہ کیسی حالت تھی. آپ ایسی جگہ پر موجود جہاں پر نہ پانی ہے, نہ آپ کے لیے سایہ ہے, نہ آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسی جگہ ہے, ایک خطرناک ترین طریقے میں آپ موجود ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں. تو بہت بڑا تقویٰ, بہت بڑا توکل اللہ کے سامنے یہ ان کے دل میں ہوا کرتا تھا. یہ آج کے نوجوانوں کی جو سب سے بڑی چیلنج ہے, نوجوانوں کے لیے, آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج آپ کے خیال سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, نوجوانوں کے لیے کیا پورے مسلمانوں کے لیے چیلنج ایک چھوڑا ہے شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ رب العالمین کے سامنے چیلنج چھوڑا. اللہ رب العالمین سے شیطان نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ شیطان کا چیلنج ہے جو پورے ابن آدم کے لیے, پورے مسلمانوں کے لیے, پورے ابن آدم کے لیے, وہ نوجوان ہوں, بوڑھے بزرگ ہوں, وہ مرد ہوں, وہ عورتیں ہوں, سب کے لیے یہ چیلنج ہے. اب یہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ یا رب العالمین میں اس انسان کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا, گمراہ کر کے ہی دم لوں گا. اللہ کی چیلنج ہے شیطان کا کہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. آگے سے آ کے حملہ کروں گا, بچ گئے تو پیچھے سے حملہ کروں گا, بچ گئے تو دائیں جانب سے حملہ کروں گا, ابھی بھی بچ گئے تو بائیں جانب سے حملہ کروں گا. شیطان ہم کہیں نہیں چھوڑتا. دیکھیں نا ایسے ہی اب دیکھیں نا کہاں سے انسان بچ گیا. چلو آگے سے شیطان نے حملہ کیا, انسان بچ گیا, اب جیسے پیچھے سے حملہ کرے گا, دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے. نوجوان اپنے وقت کو کیسے بہتر کریں, کیونکہ ہمارا جو, ہم آپ سے نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہمارا یہ جو چینل ہم جو اس پلیٹ فارم پر آئے ڈیجیٹل پر, تو اس کا ہم نے نام رکھا یوتھ امت ڈیجیٹل. جی جی, کیونکہ جو کسی بھی معاشرے کی روح ہوتی ہے نا, وہ نوجوان ہوتی ہے. بالکل, یہ نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے, وہ کسی بھی معاشرے کا بگاڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے اور اس کی سدھار کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو نوجوان اپنے وقت کو کس طریقے سے بہتر بنائے؟ یہ ایک معروف حدیث ہے, معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن, جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ قسم لوگوں کی ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. یعنی نوجوان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں تو ان کی زندگی اچھی گزرے گی, ان کی جی وقت ان کا بہتر تب بنے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے. اگر یوں ہوگا کہ یہ وقت بھی بہتر اور اگلا وقت. جی 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 بالکل بالکل. اچھا شیخ صاحب, نوجوان اس حالت میں یعنی کہ حالات حاضرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ دین سے کافی دور نظر آتے ہیں. یا میں دوسرا سوال بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو, یا ہم مذہبی طبقے کو دیکھتے ہیں تو وہ
اکثر نوجوان اس لیے بھی بیزار ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کسی چیز کے لیے آپ دینی تعلیم کی طرف آئے، اور دینی تعلیم، جبکہ معاشرے کی اصل ضرورت میرے خیال سے دنیاوی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، عصری اور دینی تعلیم دونوں ضرورت ہے۔ تو اس میں توازن ہم کیسے رکھ سکتے ہیں دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم؟ دیکھیں دنیاوی تعلیم، اگر ہمارا مین مقصد جو ہے نا وہ ہے دینی تعلیم، ہمارا مین مقصد ہے دینی تعلیم، اور جو دنیاوی تعلیم ہے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے۔ کیونکہ آج دیکھیں نا، اگر دنیاوی تعلیم بندے کے پاس نہ ہو تو بندہ دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بچہ جس کے پاس اسکول کی تعلیم نہ ہو، دنیاوی تعلیم نہ ہو، اس کو ہم درس نظامی میں داخل ہی نہیں کر سکتے، درس نظامی میں ہم اس کو داخل ہی نہیں کر سکتے جس کے پاس دینی تعلیم نہ ہو اور دنیاوی تعلیم نہ ہو، دنیاوی تعلیم نہ ہو جس کے پاس، اس کو دینی تعلیم کے لیے ہم داخل ہی نہیں کر سکتے۔ تو یعنی دیکھیں نا، دین جو دنیاوی تعلیم کتنا ضروری ہوئی، اتنا ضروری کہ دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ذریعے پھر ہمارے لیے آگے دینی تعلیم آسان ہو جاتی ہے۔ جی 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 بالکل، اس لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی ضروری ہے، یہ دونوں بالکل ضروری ہیں، اور بالکل ان دونوں کو یعنی کہ اہمیت دی جائے اور دونوں تعلیم کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ شیخ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے بھی اور ہر اس وقت کے لیے جو اس امت کا حصہ ہے؟ کیونکہ ہم امت کو بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی فرقہ والیت، کسی رنگ نسل ذات پات اس سے دور ہو کے امت کے لیے بات کریں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے؟ جی، یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال میرے نزدیک اس طرح ہوگا کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو، بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو تو سوشل میڈیا بالکل یعنی کہ بندہ اس کا پورا حق ادا کرے گا، اس کو صحیح طریقے سے بندہ چلائے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، حق پرست، انصاف پرست انسان ہو، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں؟ یہ بات یہاں پر کیوں آئی؟ یہ بات یہاں پر اس لیے آئی کہ سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کافی ساری نیوز آتی ہے، اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساتھی، جو بھائی سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں وہ یا تو کسی کے دباؤ میں آ کر کسی مظلوم کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی کسی مظلوم کا، حالانکہ آپ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، ایک مظلوم کے لیے آپ آواز اٹھائیں، آپ حق کا ساتھ دیں۔ اس وقت آواز اٹھانے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا ہے، آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کی آواز پوری دنیا میں جا سکتی ہے، اس کا آپ مثبت استعمال کریں اور اس کا آپ صحیح استعمال کریں۔ شیخ صاحب، امت میں اختلافات بہت زیادہ ہے، شیعہ سنی، بریلوی دیوبندی، وہابی، یہ وہ، پنجابی، پٹھان، سندھی، یہ مطلب اتنے ہم نے یہاں پر جو ہے نا اختلافات کو عام کر دیا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ راستے میں جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ فلانے کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، اس مسئلے پہ اس کا اختلاف ہے، اس ٹھیک ہے اختلاف ہے۔ تو امت کے اندر اختلافات کس طریقے سے ختم ہو؟ ہاں جی، امت کے اندر اختلافات ختم کرنے کا نسخہ اللہ رب العالمین نے خود بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے خود بتایا ہے، بیان فرمائے، 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر اطاعت میں 3 طبقے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے اطاعت کے لیے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اگلی جو بات ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو یہ اختلاف والا معاملہ تم نے اللہ کی طرف لے آنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف لے آنا ہے، یہاں پر اولو الامر کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر امیر ہٹ جائے گا، کیونکہ وہ کسی بھی ایک کی طرف ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول تو وہ تو پوری امت کے لیے۔ یعنی آپ خود یہ دیکھیں نا، یہ کتنا اٹل فیصلہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اختلاف والا معاملہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے آؤ، اختلاف والا معاملہ کہیں اور نہ لے جاؤ۔
یعنی یہ مسئلہ ہی ہے۔ ہمارے پاس دین اتنا کلیئر ہے کہ ہر اختلافی مسئلے کا پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے سب کچھ۔ بالکل، لیکن امت اگر صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے، تو میرے خیال سے یہ اختلافات بھی نہیں ہو سکتے۔ بالکل بالکل۔ آخری اور ہم آخری 2 سوال کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دین کو کس طریقے سے، جی، ہم اپنے معاشرے میں دین کو عام اس طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے کیا۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے معاشرے کے اندر دین کو عام کیسے کیا؟ اللہ کے رسول نے مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار کے اندر جاتے ہیں، ایک بازار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہونے لگے، جمع ہوتے گئے لوگ۔ ایک بندہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کی، ایک بندہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس کے بارے میں معلوم کیا تو وہ کون تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کے بارے میں قرآن میں اچھی ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے مندے دیا۔ جی 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 جی۔ تو یعنی کہ دین کیسے پھیلا؟ دین اس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے دین پھیلایا۔ اللہ کے رسول نے کیسے بازاروں میں جا کر دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کو روکنے والے بھی اس پہ اپنے ہی ہوں گے، اپنے۔ اپنے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، اب مثال کے طور پر آپ کا یہ مشن ہے، آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ یار میرے علاقے کے اندر، میرے گھر کے اندر دینداری ہو، میں دینداری پیدا کروں اپنے گھر کے اندر۔ جب آپ دیندار بنیں گے، دینداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو رکاوٹیں پیدا ہوں گی، لیکن ان رکاوٹوں کا آپ نے سامنا کرنا ہے، بزدل نہیں ہونا۔ ان رکاوٹوں کو دیکھ کر آپ بزدل ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ جب آپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور بزدل ہو جائیں گے تو وہ دین کا کام وہیں پر تھم جائے گا، وہیں پر رک جائے گا۔ قامت بہت ضروری ہے دین کے اندر، زبردست۔ اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو اپنے اس کو سدھار سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہم نے یوتھ امت بنائی، یوتھ امت جیسے چینلز اور بھی جو چینل جو امت کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا؟ یہ جو چینل ہے، اب دیکھیں نا، یوتھ، پورا نام کیا ہے؟ یوتھ امت۔ یوتھ امت چینل۔ یہ یوتھ امت جو چینل ہے، اس کے بارے میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا جو کام ہے بہت اچھا کام ہے۔ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھتے ہیں یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اتنے سارے چینل ہیں۔ کوئی تو شرک کو پھیلا رہے ہیں، کوئی برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، گناہوں کے کام کو، بدعات کو پھیلا رہے ہیں اور فتنوں کو پھیلا رہے ہیں۔ لوگ موبائل کے اسکرین دیکھتے ہیں تو یہ سارے چینلز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی ایسا چینل، کوئی ہمارا بھائی، کوئی ساتھی ایسا چینل بناتا ہے جو کہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ یہ شرک کے معاملات ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، یہ برائی کے معاملات ہیں، ان سے بچے رہیں ورنہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیں گے۔ یہ دنیاوی نقصان بھی ہوگا اور اخروی نقصان بھی ہوگا۔ اس حساب سے جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، ماشاءاللہ یہ چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے اور نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ میں امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ یہ شیخ صاحب، آپ کا ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت ساری نالج بھی ملی آپ سے۔ جو آپ نے واقعہ کربلا بتایا، جو آپ نے چیزیں بتائی، یقین جانے اس سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزیں علم میں نہیں تھی، تو ہم آپ کے ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک مدلل بات آپ نے کی، دلیل کی روشنی میں آپ نے بات کی، جو آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا وہ مطلب کہ آپ نے کتابوں سے ہی حوالے دیے، دائیں سی بات ہے۔ اس میں کوئی اختلافی مسائل یا دیگر چیزیں نہیں تھی، اور ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ کوئی اختلافی مسائل اور اس قسم کی گفتگو سے ہم پرہیز کریں، ہم امت کے لیے بات کریں، ہم اصلاح کی بات کریں۔ محرم ایک مہینہ نہیں ہے، یہ صبر، قربانی کو قائم رہنے کی تعلیم ہے، اور ہمیں صرف واقعہ نہیں، جو واقعہ کربلا اس کے پیچھے سبق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وقت نفرتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے نا نفرتوں کو مٹانے کا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی مقاصد لوگوں کے ہوتے ہیں نفرتیں پھیلانے والوں کی، ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھنا چاہیے
اور ہمیں آپس میں محبت، عدل اور انصاف کا پرچم بلند کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا جو ابھی تک ہمارے ساتھ موجود رہے، ہماری اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا ہے۔ آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کمنٹ کی صورت پہ۔ فیس بک پر اگر فیس بک پیج پر موجود ہے، فیس بک پر آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر موجود ہیں، یوٹیوب چینل پر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر اس ساری گفتگو میں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس کا بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ کی صورت میں۔ آپ کے کمنٹ ہمارے پاس پہنچیں گے، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ ٹک ٹاک پر موجود ہیں، ٹک ٹاک پر بھی آپ ہمارے اس کو فالو کر لیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔